سے بھی ہمیں اپنی مدرسے کو، یہ پوری امت کی امانت ہے، ہم سب کو مل جل کر اس امانت کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو اور دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں تا قیامت آباد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس میں جو مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیر تعلیم ہیں، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، والدین کو چھوڑا، راحت و آرام کو چھوڑا، اس مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ بنائے، قاری بنائے، مولوی اور مفتی کا کورس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مدارس سے نکل کر یہ سب مہمان رسول اپنے اپنے علاقوں میں جا کر مساجد کو آباد کریں اور مدارس کو قائم کریں اور امت کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لایا ہوا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اس قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ لہذا مؤدبانہ گزارش ہے سبھی حضرات اب کھانے کے لیے آپ تشریف لائیں، اندر حال میں انتظام کیا گیا ہے، سبھی حضرات کھانا کھائیں، اس کے بعد ظہر کی نماز ہوگی، 2 بجے انشاءاللہ دوسرے نصف کا آغاز ہوگا۔ رکھتی ہیں، کچھ صفات لازمہ سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ صفات عارضہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیوں کہ ایک صفت کے بدل جانے سے بعض مرتبہ ایک مخرج کے بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے اور نماز کے اندر فساد لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مدارس دینیہ کے یہ ننھے منھے طلبہ ہم وہ باتیں نہیں جانتے جو یہ جانتے ہیں، قرآن پاک پہ ابتدا سے ہی وہ محنت کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ کیوں کہ قرآن پاک کا تعلق نماز کے ساتھ ہے اور نماز کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا ہے۔ اسی لیے امام جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تقوی کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قرآن کریم اتنا صحیح نہ پڑھتا ہو کہ جتنی اس کی نمازیں درست ہوں۔ اس لیے کہ تقوی، اس کے لیے نمازیں صحیح ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو آباد رکھے۔ قرآن پاک کے بعد میں اسی مدرسے کے ایک طالب علم ظفر اقبال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت پاک پیش فرمائے۔ ظفر اقبال، متعلم مدرسہ حاضر۔ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، میرے دل پہ چاہ رہا ہے، میرے دل پہ چاہ رہا ہے، وہی کیف عاشقانہ، کوئی اور ہو تو تیرا آشنا نہیں ہے، جو بدل نہ دے یہ دنیا، جو بدل نہ دے یہ دنیا، جو بدل نہ دے زمانہ، تو آجل کا تبسم، تو ابد کا ترنم، تو دہر کا تکلم، تو دہر کا تکلم، تیری ذات معجزانہ، مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، میرے دل پہ چاہ رہا ہے، بڑی بات ہے تابش، جو دل دل کی الفت ہے منتہا رفعت، حکم پہ چاہ رہا ہے، میرے دل پہ چاہ رہا ہے، وہی کیف عاشقانہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔
محمد کے خصائل کو میں یوں کیسے بیاں کر دوں، کوئی بھی دعویٰ کر نہیں سکتا ایسی روانی کا، سمندر سے سمجھ لینا یہ قطرہ ایک پانی کا۔ حضرات گرامی، میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی جو ان مدارس نے ادا کیا ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے ایک ایک صفحے کو الٹا کے دیکھ، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھرا پڑا ہے۔ یہ وہ مدارس ہے جو صبح 4 بجے جب ہمیں آدھی رات ہوا کرتی ہے، اس وقت اس مدرسے کا طالب علم اٹھ کر وضو کرتا ہے اور قرآن پاک کو کھولتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لیتا ہے۔ وہ مدرس جو جوانی کے عالم میں جو اچھی نیند کو بیدار ہو کر اچھی نیند کو قربان کر کے اس بچے کا سبق سننے کے لیے اٹھتا ہے، کیا قربانی ہے؟ اللہ قبول فرمائے۔ تاہے پہ بیٹھے رہا کرتے تھے اور ملک شام سے چلنے والے قافلے، اس طرف جانے والے قافلے جو آتے تھے پوچھتے تھے کیا آپ نے کوئی نئی آیت سنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے؟ اگر کوئی سنا دیتا اور اس کو یاد کر لیتے، کہتے ہیں کہ بہت سارے قرآن پاک کے حصے کا وہ حافظ ہو گئے۔ خصوصاً ان کے مدارس کو ختم کرنا چاہا۔ اس دور میں شاملی کے میدان سے ہارے ہوئے، زخمی ہوئے وہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ دیکھا کہ آج سامنے کی لڑائی تو ہم ہار چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دین کا بچا کھچا جو سرمایہ ہے اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس وقت انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن کریم اور حدیث نبی کی تعلیم دینا شروع کی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر تیرے اخلاص کی قربان جاؤں، سلام ہو تیرے اخلاص کے اوپر کہ اس وقت پوری دنیا میں اور 2 سال پہلے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے اندر فرما رہے تھے شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ایسا ہو جہاں میں حاضر نہ ہوا ہوں، اور میں نے دنیا کے کسی ملک کو نہیں پایا کہ جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض یاب نہ پہنچا۔ آپ کسی بستی میں چلے جائیں، کسی پہاڑ کے دامن میں چلے جائیں، کسی جنگل کے کھو میں چلے جائیں، خدا پاک کی قسم بل واسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کا ثبوت وہاں موجود ہے۔ وہاں قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہوگا، وہاں تبلیغ کا کام کر رہا ہوگا، وہاں حدیث نبوی کو زندہ کر رہا ہوگا۔